پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، جب امام زمانہ آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں قرۃ العین فاطمہ ایک مرتبہ پھر نجف اشرف سے اطفال نجف کے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 8 شوال کا دن ہے اور آج ہی کے دن جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، اور آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں امو سعید رضا۔ السلام علیکم امو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹا کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ امو، انہدام جنت البقیع کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آپ کے سوال سے پہلے میں خود اس قبرستان جنت البقیع کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو مختصر۔ جنت البقیع کا پہلے جو نام تھا وہ بقیع الغرقد تھا۔ خود لفظ بقیع کا جو معنی ہے وہ ایک وسیع اور عریض باغ کہ جس میں سرسبز ہو اور مختلف قسم کے درخت ہوں، اس کو بقیع بولتے ہیں۔ اور خود اس باغ میں غرقد کا جو معنی ہے نا، اس باغ میں غرقد ایک درخت کا نام ہے، ایک خاص قسم کا درخت ہے، اس کا نام ہے، جو اس باغ میں بہت زیادہ تھے۔ تو یہ تو ہو گیا خود بقیع الغرقد کا معنی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں جب آئے تو ظاہر ہے ادھر پھر قبرستان کی ضرورت تھی، تو اسی باغ کو قبرستان کے طور پر نبی اعظم نے خود منتخب کیا۔ خود نبی اعظم نے اس باغ کو قبرستان کے طور پر چنا۔ یعنی میں اپنے الفاظ میں اس طرح کہوں کہ اس قبرستان جنت البقیع کی بنیاد رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ انہدام جنت البقیع 1344 ہجری 8 شوال تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے کہ اس 8 شوال 1344 ہجری کو آل سعود کی طرف سے جنت البقیع میں جتنے بھی مزارات تھے وہ ان سب مزارات کو آل سعود کے حکم پر مسمار کیا گیا۔ اور جنت البقیع کے علاوہ مدینہ میں چاہے وہ احد کے مقام پر ہوں جہاں پر جناب سید شہداء حضرت حمزہ کی قبر مبارک بھی ہے، مدینہ کے علاوہ مکہ میں، طائف میں، جدہ میں، جہاں بھی مزارات تھے ان آل سعود کے حکم پر ان تمام مزارات کو مسمار کیا گیا۔ امو، جنت البقیع میں سب سے پہلے کون دفن ہوا؟ بیٹا سب سے پہلے اسعد بن زرارہ جو کہ انصار میں سے تھے، صحابی پیغمبر تھے، وہ دفن ہوئے، اور اس کے بعد عثمان بن مظعون وہ بھی صحابی رسول تھے، اس کے بعد اس کو دفن کیا گیا اس قبرستان میں۔ امو، جنت البقیع میں اور کون کون سی شخصیات دفن ہیں؟ بیٹا جنت البقیع میں ہمارے 5 معصوم دفن ہیں، جن میں سے رسول خدا کی بیٹی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اور ہمارے 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ ان 5 معصومین علیہ السلام کے علاوہ تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم
اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شخصیات، جیسے مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہ جن میں سے جناب قاسم اور جناب ابراہیم، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب حلیمہ سعدیہ، عباس بن عبد المطلب، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند اسماعیل بن جعفر صادق، عبداللہ بن جعفر طیار جو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری برجستہ شخصیات اور بہت سارے اصحاب اس قبرستان میں دفن ہیں۔ امو، جنت البقیع کس کے حکم پر مسمار کیا گیا اور کب کب کیا گیا؟ پہلی مرتبہ 1220 ہجری میں جنت البقیع کو مسمار کیا گیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان محمود دوم نے پھر 1227 ہجری میں جنت البقیع میں جتنے بھی مزارات اور روضوں کو مسمار کیا گیا تھا ان کی پھر تعمیر کروائی، ان کو بنوایا۔ پھر 1344 ہجری میں دوسری مرتبہ 1344 ہجری میں آل سعود کے پہلے بادشاہ عبدالعزیز بن سعود کے حکم پر جنت البقیع میں جتنے بھی مزارات تھے ان کو پھر دوسری مرتبہ مسمار کیا گیا۔ امو، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام نہیں، البتہ چونکہ اس واقعے سے تمام عالم اسلام کا دل رنجیدہ ہوا، تو ہم تمام مسلمان سعودیہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ بنا ہوا ہے، اسی ہی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ان کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے قبروں کے اوپر روضے بنائے جائیں۔ امو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ بیٹا آپ کی بھی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا۔ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جنت البقیع کے روضے تعمیر ہو جائیں اور ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔